کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، باجماعت نماز کو ادا کرتے ہیں، لیکن وہ نماز نہ تو ہمیں گناہوں سے روکتی ہے، وہ نماز جو ہے، نماز پڑھنے کے بعد ہم وہی چغلی کر رہے ہیں، وہی غیبت کر رہے ہیں۔ وہ نماز ہمیں زبان درازی سے نہیں روکتی، وہ نماز ہمیں جھوٹ سے نہیں روکتی، وہ نماز ہمارے دلوں کے اندر حسد، بغض اور کینے کو ختم نہیں کرتی، وہ نماز ہمارے دل و دماغ پہ چھائے ہوئے گناہوں کو ختم نہیں کرتی، وہ نماز ظلم، ستم اور بے ایمانی سے ہم کو نہیں روکتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ یہ نماز جس کے بارے میں آسمان کے رب نے تو یوں اعلان کیا تھا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز انسان کو یقینی طور پر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن ہم کو کیوں نہیں روک رہی؟ ہم نماز ادا کر رہے ہیں اور نماز کے اندر ہی، نماز کے بعد تو دور کی بات، نماز کے اندر ہی نماز کے بعد کرنے والے ظلم و ستم، دھوکہ دہی، بے ایمانی کی پلاننگیں بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس نماز نے ہم کو فائدہ کیا دیا؟ نماز نے تو ہم کو بے حیائی سے روکنا تھا، نماز نے ہم کو برائی سے روکنا تھا، اس نماز نے ہم کو گناہ سے روکنا تھا، اس نماز نے ہم کو جھوٹ اور غیبت سے روکنا تھا، اس نماز نے ہم کو حسد، بغض اور کینے جیسی بیماریوں سے روکنا تھا۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم نماز کے اندر ہی ان چیزوں کی پلاننگ بنا رہے ہیں کہ ہم نے نماز کے بعد کرنا کیا ہے۔ آئیے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے چند ایسی چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ہماری نماز جو ہے ہم کو فائدہ نہیں دیتی۔ وہ ہماری نماز صرف اور صرف عادت کی نماز ہے، وہ چند ٹھونگے ہیں، چند ٹکرے ہیں جو ہم لگا رہے ہیں، ہماری نماز عبادت نہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن باہر نکلا، خزاں کا موسم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے ہلایا، پتے گرنے لگے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، جانتے ہو یہ کس قدر پتے گر رہے ہیں؟ جی یا رسول اللہ۔ ساتھ ہی بیان فرمایا، مشکوٰۃ شریف کے اندر روایت موجود ہے، اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے نماز کو عبادت سمجھ کر نماز پڑھے، اس کے گناہ بھی اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے۔ ہمارے گناہ تو اس طرح جھڑنے چاہیے تھے۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا سبب، سب سے پہلی چیز یہ ہے جس وجہ سے ہماری نماز نہیں رہی بلکہ عادت بن گئی، وہ ہے ریاکاری۔ ہم نے نماز اس لیے ادا کی کہ لوگ کہیں بڑے حاجی صاحب ہیں، لوگ کہیں بڑے نمازی صاحب ہیں، لوگ کہیں کہ اس سے بڑا حاجی کوئی نہیں، اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں، اس سے بڑا تہجد گزار کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جہنم کے کتوں میں سے کتے ہیں، اور فرمایا تھا جب وہ عبادت کریں گے تو میں ان کی عبادت کے اوپر رشک آئے گا۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں گے، لوگ کہیں کاش کہ ہماری نماز ایسی ہو۔ آج یہ بیماری ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں بڑے حاجی صاحب ہیں، بڑے خوبصورت قیام، اور یہ نشانی منافقین کی بھی نشانی۔ وَإِذَا قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن اس انداز میں سستی کے مارے ہوئے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا انتظار کرتے ہیں سورہ غروب ہو، سورہ کی ٹکیا زرد ہو سکے جا کے نماز ادا کریں۔
جب بالکل سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے جلدی سے آتے ہیں، وضو کیا، 4 ٹھونگے لگائے، فارغ، اس انداز میں نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن یراؤن الناس، جب لوگوں کو دکھاتے ہیں بڑی خوبصورت نماز پڑھتے ہیں، بڑی خوبصورت نماز۔ ان کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے والی وادی ان لوگوں کے لیے۔ من سمع سمع اللہ بھی ومن یرائی یرائی اللہ بھی، جو دنیا کے اندر دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا آسمان طرف پوری انسانیت کے سامنے کوئی ٹکی چھپی چیز نہیں ہوگی، آسمان طرف ان کو بلائے گا، میدان محشر میں کھڑا کرے گا، ان کے برے اعمال لوگوں کو سنا کے ان کو ذلیل و رسوا کرے۔ انما الاعمال بالنیات، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کی بات کر، لیکن یاد رکھنا نماز جو بھی عبادت کی جائے اس عبادت کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے۔ اس لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر انسان دنیا کا کوئی بھی کام کر رہا ہے، کوئی ایک کام کر رہا ہے، اس کے اندر بھی نیت کو خالص کر لیتا ہے، رضا الہی کی نیت کو پیدا کر لیتا ہے، وقت راشق اس کو بھی عبادت بنا لیتے ہیں۔ لیکن آج ہم نیت کا پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوسری بات، قیامت کے دن 3 آدمی آئیں گے، دنیا کے اندر عمل بہت زیادہ ہے، انتہا ہے عملوں کی، کمی نہیں ہے۔ 3 آدمی ہیں، تینوں دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، تینوں نیکیاں کرنے والے ہیں۔ ایک عالم صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، وعظ و نصیحت کرنے والے ہیں۔ دوسرے سخی صاحب ہیں، صدقہ و خیرات اس قدر ہے کہ اس کی مثال کوئی نہیں۔ اور تیسرا وہ مجاہد ہے، جہاد کرنے والا۔ اگر ان تینوں کی فضیلت کو دیکھا جائے تو صرف ایک جھلکی ہی کافی ہے۔ قاری قرآن الف لام میم پڑھتا ہے، رب العالمین 30 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ سخی ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، قیامت کے دن وہ پہاڑ بن کر آئے گی۔ مجاہد جہاد کرتا ہے، خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، وقت لاشی گناہوں کو پہلے معاف کر کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ فضیلت اس قدر ہے، لیکن آج سب سے پہلے ان کا فیصلہ ہوگا قیامت میں، سب سے پہلے بلایا جائے گا، کیا کرتے آئے؟ عالم کہے گا یا اللہ میں نے دنیا کے اندر قرآن کو پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، میں نے دین سیکھا سکھلایا، لوگوں کی تربیت کرتا رہا، ان کو دین کی طرف بلاتا رہا۔ اللہ رب العالمین کذاب، جھوٹ بول، تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے قاری قرآن کہیں، لوگ تجھے علامہ فہامہ کہیں، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں، اس سے بڑا تقریر کرنے والا کوئی نہیں، خطیب کوئی نہیں ہے، اس سے اچھی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس لیے کرتا۔ سخی کے بارے میں فرمائیں گے تو اس لیے صدقہ کا تعلق ہے، اس سے بڑا حاجی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا سخی کوئی نہیں، اس سے بڑا جواد کوئی نہیں ہے، یہ تو ہر آدمی کی مدد کرنے والا ہے۔ مجاہد کے بارے میں فرمائیں گے اس لیے کہ وہ تو بہادر تھا، تو اس سوچ کے ساتھ جہاد کرتا رہا۔ ثم طرح فی النار، ان کے مصب کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ عمل تو بہت کیے تھے۔ قیامت کے دن آدمی آئے گا، سہیل بخاری کی روایت ہے، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں، لیکن ان کو ہوا منصورہ، ہوا کے اندر اڑا دیا جائے گا، جس طرح دھول اڑتی ہے اس طرح اڑا دیا جائے گا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اتنی عمل کرنے والا، اتنی نیکیاں کرنے والا، اس کی نیکیاں کیا مسئلہ تھا اس کو؟ وحدہ لا شریک کے حکم سے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، اور فرمایا تھا، سہیل بخاری کی روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے اس وجہ سے اس کی نیکیوں کو اڑا دیا جائے کہ دنیا کے اندر جب یہ مجلسوں کے اندر ہوتا تھا اس سے بڑا حاجی کوئی نہیں ہوتا تھا، اس سے بڑا نیک کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب خلوت اختیار کرتا تھا اس سے بڑا جو ہے گناہ گار کوئی نہیں ہوتا۔
رب کی حدوں کو کراس کرنے والا ہوتا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑا خوبصورت عمل ہے اس کے پاس، بڑی نیکیاں، بڑا پیارا عمل کرنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، دعوت دین دینے والا، سب کچھ کرنے والا، لیکن علیحدگی ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، اس سے بڑا کوئی حد کراس کرنے والا ہی نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ اس لیے فرمایا کرتے تھے، جلوتوں کی نیکیاں خلوتوں کی برائیاں جلوتوں کی نیکیوں کو بھی لے جاتی ہیں۔ انسان تنہائی کے اندر گناہ کرتا ہے، حدوں کو کراس کرتا ہے، وہ گناہ جو ہیں اس کے مجلس کے اندر کیے ہوئے نیکیوں کو بھی تو برباد کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے آج ہماری نماز کے اندر نہ تو خشوع و خضوع ہے اور نہ ہی وہ نماز ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ دوسری بات، ہماری نماز ہے سنت کے مطابق نماز نہیں۔ ہم کہتے ہیں جیسے اب جو آتا ہے پڑھنے دو، جیسے پڑھتا ہے، لوگوں کو مسجد میں تو آنے دو۔ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ بس مسجد میں آنے دو، جیسے پڑھتا ہے پڑھنے دو، کوئی بات نہیں ہے۔ جب تک جو بھی عمل ہے سنت کے مطابق نہیں ہے، کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ صحابی رسول جس کے بارے میں امت کا اجماع ہے کوئی عمل نہ کریں، کوئی بھی عمل نہ کریں، ان کے لیے یہی کافی کہ انہوں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور مسلمان کے حق میں فوت ہوئے، یہی کافی وحشی کی سزا سے معاف فرما دیں۔ خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، نماز کو ادا کیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک کمرے میں بیٹھے، نماز پڑھی، نماز کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، سلام کیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سلام کا جواب فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ اس نے دوبارہ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد واپس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تیسری مرتبہ پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ نماز پڑھ کر آ رہا ہے، مکمل نماز ادا کی ہے، اس کے باوجود اللہ کے صبر مارے تو نے نماز پڑھی نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے نماز سکھلا دیجیے، نماز پڑھنی کیسے، مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا۔ اس کی نماز کے اندر صرف اور صرف کمی یہ تھی کہ رکوع و سجود قیام، ان چیزوں کے اندر اطمینان نہیں تھا، جلدی جلدی تیز نماز پڑھا، صرف اتنی کمی تھی۔ تمام حدیث کو جمع کیا جائے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف نماز تیز ادا کرا تھا اور کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ ایک آدمی آتا ہے نماز پڑھتا ہے، نہ اس کا رکوع درست ہے، نہ قیام درست ہے، نہ سجدہ درست ہے، نہ تشہد درست ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کا درست۔ ہم کیا جیسے پڑھتا ہے پڑھنے دیں، کیا نماز ہو جائے گی اس کی؟ کبھی نہیں میرے بھائی۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر فتوے تو لگا دیتے ہیں، کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ آؤ میرے بھائی آپ کی نماز کے اندر یہ کمی ہم اس کو درست کر، سب کے سامنے فوراً فتویٰ لگانا تو نماز پڑھنے نہیں آ رہی، کیا ہے کہ اس کی بےعزتی کر کے اس کو مسجد سے بھگا تو دیتے ہیں، اس کی نماز درست نہیں کرواتے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ایک آدمی نے نماز پڑھتے، پوچھا کب سے نماز پڑھ رہے؟ کہا 40 سال گزر گئے ایسے نماز پڑھ رہا ہے۔ کہا اگر ایسی حالت میں نماز پڑھتے ہو تو جب موت آ جاتی تو ملتے اسلام پہ فوت نہ ہوتا، کفر کے عالم میں فوت ہوتا۔ فرق کیا؟ خشوع و خضوع نہیں تھا نماز کے، تیز تیز نماز پڑھا اور کچھ بھی نہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمیں نماز فائدہ دے گی جب ہماری نماز خالص نیت کے ساتھ اللہ کے رضا کے لیے نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ سنت کے مطابق نہیں ہے، نماز کیا فائدہ دے گی ہمیں؟ تیسری بات، یہ جو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو آدمی جیسے نماز پڑھتا ہے ان کو پڑھنے دیں، تو یہاں پہ میں ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان جب سامنے آ جائے نا، جاننے کے باوجود جب آدمی اس کا انکار کرتا ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ یاد رکھنا میری بات کو،
پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، جو آدمی جاننے بوجھنے کے باوجود انکار کرتا ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا، اس نے کفر کیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ آدمی بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھا۔ کہنے لگا میرا دائیں ہاتھ منہ کی طرف جاتا ہی نہیں۔ آخر میں فرمایا اللہ کرے آج کے بعد جائے بھی نہ۔ راوی بیان کرتے ہیں پوری زندگی گزر گئی، اپنا دائیں ہاتھ کبھی منہ کی طرف اٹھا سکا ہی نہیں۔ علامہ حنفی رحمہ اللہ ایک قصہ نقل کرتے ہیں اپنے دور کا۔ یہ ملا علی قاری رحمہ اللہ جو احناف کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ بھی اپنی کتاب کے اندر مرقات المفادی کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ حدیث رسول پڑھی آدمی نے کہ امام سے پہلے رکوع سے سر نہ اٹھاؤ، قریب ہے کہ اللہ تمہارا سر گدھے کا بنا دے۔ دوسرے رائے کے الفاظ قیامت میں اس کا سر گدھے کا ہوگا۔ اس آدمی نے مذاق کیا، کیسے ممکن ہے کہ آدمی کا سر گدھے، میں اٹھاؤں گا سر؟ بہت بڑا عالم تھا، سر پہلے اٹھایا ہے، اللہ وحدہ نے سر گدھے کا بنا دیا۔ سنت کا مذاق ہے نا، صرف مذاق اٹھانا اتنا سخت ہے، اتنا جرم ہے، اتنی سزا ہے، انکار کیا ہوگا؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آج لوگ کہتے ہیں کیوں کیا چاہ رہے ہیں؟ رفع الیدین جیسی پیاری سنت جس کے بارے میں ایک دو نہیں 10 مبشرہ صحابہ بیان کریں، اور یہ وہ سنت ہے جس کے بارے میں تقریباً 250 سے زیادہ روایات موجود ہیں۔ ابو حمیدہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ کی موجودگی میں نماز ادا کریں، 11 صحابہ ہو گئے نا، ایک تو خود ہے 10 صحابہ کی موجودگی میں ادا کر رہے، ایک ایک سنت کو بتایا یہ سنت ہے، سب نے اس کی تصدیق کی اور کہتے ہیں کہ یہ سنت منسوخ ہوگی۔ میں چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے تو اس کے اس بات کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ 4 گواہ چاہیے، صرف 4 گواہ چاہیے۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے تو عدالت اس کو سزا دینے کے لیے 4 گواہ چاہتی ہے۔ شریعت کا حکم ہے، سب مانتے ہیں، کسی کا کوئی انکار نہیں، لیکن اس عزت کے معاملے کے اندر بھی اللہ نے جو سب سے سخت ہے، پوری شریعت اسلامیہ کو ڈھونڈ کے دیکھیں، 2 گواہ۔ روزہ رکھنا ہے، چھوڑنا ہے، 1 گواہ عادل ہونا چاہیے، بعض روایات میں 2 گواہ کا ذکر۔ معاملات کے اندر 2 گواہ، ایک مرد ہے دوسری مرد نہیں مل رہا، 2 عورتوں کو ملا کے گواہ بنا لیا جائے۔ لیکن اس عزت کے معاملے کے اندر اتنا سنگین معاملہ اللہ نے 4 گواہ رکھے ہیں، اور 11 صحابہ جب اس کی گواہی دے رہے ہوں، اس کے اندر کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ ہر سنت جو نماز کے اندر ادا کی جاتی ہے، بے شمار روایات موجود ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے بڑے ہی جرت کے ساتھ، اور کچھ ایسے بے ضمیر ملا موجود ہیں جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سنتوں کے بارے میں نعوذ باللہ گالیں نکال دیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی، تو اس سے بھی بدتر ہو گئے، اس سے بھی آگے گزر گئے، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو ہی نہیں مانا، چھوڑ دیا بالکل، قرآن کے آیات کو حدیث بنا لیا، قرآن کے آیات کو آیات مان لیا۔ ہم نماز کو ادا کرنا چاہتے ہیں کہ نماز ہم کو فائدہ دے، یہ نماز ہماری زندگی کے اندر امن لے کر آئے، تو 2 سب سے پہلے چیزیں، اللہ کی رضا کے لیے نماز ہو، دوسرے نمبر پر یہ نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے، تیسری بات یاد رکھیے، یہ نماز جو ہے
اس کے لیے پہلا ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ جب ہم وضو کر رہے ہیں اس وضو کو بھی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ اگر انسان وضو کو سنت کے مطابق کرتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کو کیا انعامات دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من توضأ نحو وضوء ھذا، جو آدمی جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں اس طرح وضو کرتا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتوں کو ادا کر لیتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، آسمان کا رب اس کے سب کا سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری روایت کو دیکھیے، من اتم الوضوء کما امر اللہ، جو آدمی وضو اس انداز میں کرتا ہے جس طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے، کفارۃ لما بینہم، انسان کے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوئے وحدہ لا شریک کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تیسری روایت کو دیکھیے، من توضأ فاحسن الوضوء، جو آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے، مکمل اچھے انداز میں وضو کرتا ہے، کیا ملتا ہے؟ خرجت خطایا من جسدہ، اس کے جسم کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ ہاتھوں کو دھوتا ہے حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں وحدہ لا شریک وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے گناہ معاف، حتیٰ کہ آنکھوں کے پلکوں کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس طرح سر کا مسح کرتا ہے، سر کے بالوں کے نیچے جو گناہ چھپے تھے سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا وجبت لہ الجنہ، جو آدمی اس انداز میں وضو کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آخری روایت کو دیکھیے، جو آدمی وضو کرتا ہے سنت کے مطابق اور اس کے بعد دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، دعا پڑھ لیتا ہے، فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، جنت کے 8 دروازے اس آدمی کے لیے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے جانا چاہے یہ جا سکتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسا آدمی ہے، جانا تو ایک دروازے سے ہی ہے لیکن کوئی ایسا آدمی موجود ہو جس کو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں؟ فرمایا جو آدمی دعا پڑھ کے وضو کر کے دعا پڑھتا ہے وہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اس وضو کو سنت کے مطابق کرتا ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ میں کسی کی کوئی بےزتی نہیں کر رہا، اصلاح کے طور پہ میں نے آج یہ عنوان چنا ہے کہ میں اور آپ مل کے اپنی اصلاح کریں۔ ہم وضو کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ باتیں کرتے ہوئے وضو کر رہے ہیں، دعا یاد ہی کو نہیں پڑھنی، یہ نہیں پڑھنی۔ جیسے آج جلدی سے وضو کیا کہ کسی کا چہرہ خشک ہے، کسی کے بازو خشک ہے اور کسی کے پاؤں خشک ہے، اور خاص کر اب سردی آگے، سردی میں بالعموم خشک رہتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے غزوہ ذات الرقاع کے موقع پہ ایک آدمی کے جو نا ناخن کے برابر، ناخن کتنا ہے؟ ایک ناخن کے برابر اس کی ایڑی کو خشک دیکھا جہاں پہ وضو کا پانی نہیں پہنچا تھا۔ فرمایا ویل للاعقاب من النار ارجی فاحسن الوضوء، ایڑیوں والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، جاؤ جاؤ لوٹ کے جاؤ اور جا کے دوبارہ وضو کر کے اچھی طرح وضو کر کے۔ اگر وضو ہی درست نہ ہو تو کیا خیال ہے کہ وہ نماز ہمیں فائدہ دے گی؟ نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے، جس آدمی کا وضو نہیں اس کی نماز ہی نہیں، تو کیا وہ نماز اس کو فائدہ دے گی؟ کبھی نہیں دے گی۔ اسی طرح ہم ان ٹائم آتے ہیں اور جب امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں مصلی پہ، جمعہ ہے تابی اس کا دانا، جب امام 1:30 بجنے والا ہے، اب امام خطیب خطبہ ختم کرنے والا ہے، جاؤ جلدی سے جا کے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اگر کوئی آدمی پہلے آ جائے، کوئی یہاں پہ بیٹھ کے سنتے نہیں پڑھتا، وہ قرآن نہیں پڑھتا، وہ ذکر و اذکار نہیں کرتا، دعا نہیں مانگتا، بلکہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں،
فلاں کے ساتھ کیا ہوا، فلاں کے ساتھ کیا ہوا، فلاں کے ساتھ کیا ہوا، کبھی کسی کی غیبت، کبھی کسی کی غیبت ہو رہی ہے۔ اور جیسے ہی سلام پھرتا ہے، سلام کے بعد جو ہمارے اذکار ہیں وہ یہی ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات۔ یہ نماز فائدہ نہیں دیتی۔ آپ ذرا تجربہ کریں نا، ایک دن اذان ہو، مسجد میں آ جائیں، مسجد میں آ کر اچھی طرح وضو کریں، رکعتیں پڑھ کے بیٹھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں یا دعا کریں، ذکر و اذکار کریں، اس کے بعد جب نماز کا ٹائم ہو آپ نماز ادا کریں، دیکھنا نماز کے اندر کس قدر خشوع و خضوع اور اطمینان ہوتا ہے۔ ذرا تجربہ کر کے دیکھیں۔ ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نماز کے بعد ہم سب کی عادت ہے کہ ہم جو ہیں اذکار کی جگہ باتیں کرتے ہیں، کبھی کسی کی بات، اور اللہ ماشاء اللہ بعض مساجد میں تو ایسا رواج ہے کہ وہ طالب علم کو غلطی کر لے نا، یہ بچہ کر لے، مسجد سر پہ اٹھا لیتے ہیں ہم، لیکن خود کیا کر رہے ہیں کوئی علم نہیں ہوتا ہمیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سید ترغیب کی روایت ہے، قیامت کا دن ایک آدمی آئے گا، دنیا کے اندر بڑی نیکیاں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، غریبوں کی مدد ہے، صدقہ خیرات، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن قیامت دن جب جائے گا، نامہ اعمال لے گا، نامہ اعمال نیکیوں سے خالی۔ یا اللہ میں نے ساری نیکیاں کی، میری نیکیاں کہاں؟ فرمایا تو نیکیاں کرتا تھا، لیکن ساتھ تو غیبت بھی کیا کرتا تھا، غیبت تیری نیکیوں کے اوپر غالب آ گیا، نامہ اعمال نیکیوں سے خالی۔ اپنے گریبان کے اندر جان کے دیکھیں، ہماری حالت یہ نہیں، ہم باتیں نہیں کرتے، اور جو آدمی نماز کے اندر ہونے والی کمی پیشی کے اندر پر اذکار نہیں کرتا نماز کے بعد، اس کی نماز وہ ویسی کی ویسی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح جو آدمی سنتوں کا اہتمام نہیں کرتا، اس آدمی کی نماز کے اندر بھی خشوع و خضوع نہیں آتا۔ یہ چند چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اپنائیے۔ سب سے پہلے نمبر پر اپنی نماز کو رضائے الہی کے لیے بنائیں، کہ ہم نے اللہ کے رضا کے لیے نماز پڑھنی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھنی۔ پھر اس کو سنت کے مطابق بنائیں کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے، ایک ایک چیز پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ فلانا مولوی یہ کرتا تھا، فلانا یہ کرتا تھا، وہ پاگل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون نے بھی یہی کہا تھا نا کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کو چھوڑو، اپنی بات کرو، جو بھی وہ گزر کے رب کے پاس معاملہ ہے، اپنی بات کرو، تم گمراہی کے اوپر ہو۔ مشرکین مکہ نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمارے باپ دادا گمراہ تھے، آج ہماری بھی جہالت کی انتہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا معاشرہ، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے، ہمارا مولوی یہ کرتا ہے، ہمارے مسئلے کا مولوی یہ کرتا ہے، فلاں یہ ہے۔ اس سے کبھی پوچھو سی قرآن و سنت کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں؟ کبھی نہیں پوچھتے۔ فلاں عالم یہ کر کے، فلاں وہ کر کے، تم نے اس کی قبر میں جانا؟ اپنی قبر کو دیکھو، ہماری قبر کس کے مطابق ہوگی؟ ہم کو قبر کے اندر کس کے بارے میں سوال کیا جانا ہے؟ کبھی غور نہیں ہے۔ ہم دوسروں کی غلطیوں کے جج بنے ہوتے ہیں اور اپنی غلطیوں کے وکیل بنے ہوتے ہیں، کبھی نہیں غور کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر اپنا وضو کو درست کریں، چوتھے نمبر پہ سنتوں کا اہتمام کریں، اور پانچویں نمبر پر جو ہے اذکار کی پابندی کریں، وقت سے پہلے آئیں۔ یہ 5 کام کر لیں، انشاءاللہ تعالی ہماری نماز ہم کو ہر بے حیائی اور برائی سے روک دے گی۔ آئیے میں 1-2 واقعہ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، تفرغ لعبادتی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے۔ یا اللہ فارغ کر لوں تو کیا ہوگا؟ دنیا کے فائدے اس کے اندر بیان کیے گے اس حدیث مبارکہ۔ ہم دنیا کے فائدے چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کیا ملے گا نماز پڑھنے کے ذریعے؟ یار میں یہ کام کر رہا ہوں، وہ کام کر رہا ہوں، میرے جاب ہے، میں نے جانوروں کو چارہ ڈالنا، 100 مسئلے مسائل بیان کر دیں، یہ کام وہ کام، ٹائم نہیں ملتا ہے۔
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لیں، ملے گا کیا؟ املا صدرک غنا، اللہ وحدہ لا شریک تیرے سینے کو غنا سے بھر دے گا، اللہ تیرے سینے کو کھلا کر دے گا، تیرے سینے کے اندر حسد بغض جو کچھ بھی گناہ ہے سب کو نکال کے نیکی کو بھر دے گا، تیرے سینے کو کھلا کر دے گا۔ وَأَسُدَّ فَقْرَ، اور تجھے جو فقر و فاقہ ہے سب کا سب دور کرنا، کوئی رزق کی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی فقیری نہیں ہوگی، کوئی تنگ دستی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تمام کی تمام چیزیں وحدہ شیخ اپنے ذمے لے لیں۔ اگر ایسا نہ کیا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر ایسا تم نے نہ کیا مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے بندے میں تیرے ہاتھوں کو مصروفیت کے ساتھ بھر دوں گا، تیرے ہاتھوں کو میں کام کے ساتھ بھر دوں گا، مصروفیت کے ساتھ بھر دوں گا، فَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَ، تیرے فقر فاقوں کو دور نہیں کروں گا۔ آج ہم سب کہتے ہیں یار پوری نہیں پہنی، پوری نہیں پہنی، وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے رب کے در پہ آئے کتنا ہیں، پورے کا پورا گھر کمانے والا ہوتا ہے، اس کے باوجود لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہ ہے، گھر کے اندر سب کچھ آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں، سکون نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس لاکھوں روپے ہے تو سب کچھ کما رہا ہے، وقت اس کے اندر سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، اللہ اس کی ضروریات کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسلاف فرمایا کرتے تھے برکت یہ نہیں کہ انسان کے پاس بہت ساری مال و جائیداد موجود ہو، انسان کے پاس سب کچھ موجود ہو، ضرورت کی ہر چیز موجود ہو، یہ برکت نہیں ہے۔ برکت یہ ہے اللہ جو رزق دے رہا ہے وہ تھوڑا چاہے کیوں نہ ہو، اس کے اندر تمام کی تمام ضروریات پوری ہوں اور انسان سکون کی زندگی بسر کرتا ہے۔ آج ہم کو سکون ہے؟ کوئی سکون نہیں۔ ایک آدمی لاکھوں کمانے والا ہے تو اس کی لاکھوں کے حساب سے میڈیسن بھی، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، مصیبت، ایسی ایسی میڈیسن کھا رہا ہے، پتہ نہیں بیماری کیا ہے۔ آج سے چند سال پہلے جائے نا ذرا دیکھیں کسی آدمی کو ایسی بیماریاں موجود تھیں، کس آدمی کو شوگر کی بیماری ہوتی تھی، کس کو ایڈس کی بیماری ہوتی تھی، کس کو سلاسین کی بیماری ہوتی تھی، ایسی ایسی بیماریاں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے رب کے سامنے جھکے نہیں۔ ابو عامر بصری رحمہ اللہ کے قصہ بڑا مشہور ہے۔ ہارون رشید رحمہ اللہ تعالی 170 ہجری سے لے کر 193 ہجری تک جو مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں، آج اس وقت 56 ممالک موجود ہیں، اسلامی ممالک، ان سب کے اوپر حکومت ہوا کرتی تھی ہارون رشید کی ہوا کرتی تھی۔ جب بادل کسی جگہ جا رہا تھا کہتا جہاں مرضی جا، تیرے برسنے کے اندر جو فصل ہوگی نا وہ میرے خزانے کے اندر ہی آئے گی۔ اتنی لمبی چوڑی حکومت تھی۔ اس کا ایک بیٹا اس سے ناراض ہو کر چلا گیا بصرہ میں۔ ابو عامر بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کی دیوار گر گئی تو میں نکلا بازار کے اندر جا کے دیکھوں کوئی مزدور مل جائے، میں اس سے جو ہے اپنی دیوار درست کروا لوں۔ ایک تاریخی واقعہ ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ، تاریخی واقعہ ہارون رشید کے حوالے سے بیان کیا تو میں ایک سبق کے لیے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ وہاں پہ کیا ہے، خوبصورت نوجوان ملا، اس خوبصورت نوجوان سے کہا کہ تم مزدوری کرنا چاہتے ہو؟ کرنا چاہتے ہو، اور میرے ساتھ کا 2 شرطیں ہیں۔ کون سی 2 شرطیں ہیں؟ کہ پہلی شرط یہ ہے جب اذان ہوگی میں کام نہیں کروں گا بلکہ نماز ادا کروں گا۔ ابو عامر بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، یہ تو سارا وقت نماز گزار دے گا، آج کا مزدور جیسے کہے یار سگریٹ پی لوا میں، پونے گھنٹے سگریٹ مک رہی، یہ سارا وقت نماز میں گزار دے گا۔ کا دوسری شرط کیا ہے؟ کا مزدوری صرف 1 درہم لوں گا۔ اس وقت جو مشہور مزدوری تھی وہ 3 درہم چل رہی تھی، کا 1 درہم لوں گا۔
کہا چلو خیر ہے، مزدوری بھی تو کام ہی لے رہا ہے نا، تو لے جاتا ہوں۔ لے کر گئے، گھر کی دیوار دکھائی، یہ کام کرنا ہے، اور خود کام پہ چلے گا۔ شام کو آیا، دیکھا، کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں کے برابر کام کیا اس نے۔ میں نے اس کو 2 درہم دینا چاہے، 1 درہم یہ اور چلا گیا۔ رات کو میں نے سوچا بھی کام باقی، کل اسی مزدور کو میں لے کر آؤں گا۔ اگلا دن گئے بازار کے اندر، سارا بازار دیکھا، وہ مزدور نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھے، اس طرح کا ایک مزدور تھا، نوجوان تھا، کام ملے گا؟ آئے تو وہ مسجد کے اندر ملے گا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ 7 دنوں کے اندر 1 دن مزدوری کرتا ہے، 6 دن اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے۔ کہا 6 دن رکوں گا، اسی مزدور کو لگاؤں گا ساتھ میں۔ انتظار کیا، 7واں دن آیا، اسی مزدور کے پاس مل گیا، چھپ کے بیٹھ گیا، دیکھو سی کام کرتا کیسے اتنا زیادہ۔ ابو عامر بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا جب یہ نوجوان دیوار کے اوپر گارا اور سیمنٹ وغیرہ ڈالتا ہے، اینٹیں خود بخود آ کے اس کے اوپر لگ رہی ہیں۔ تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن، اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیں، اللہ وحدہ سے تمہارے سینے کو غنی کر دے گا، وَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تمہارے فقر کو، تمہارے فاقے کو دور کر دے گا۔ اگر ایسا نہ کیا، اللہ وحدہ لا شریک جس طرح آج ہم کر رہے ہیں، ہر وقت کام کرنے کے باوجود بھی پوری نہیں پڑتی، اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نماز کو عبادت والی نماز بنا دے، سنت کے مطابق بنا دے، اپنی رضا والی نماز بنا دے۔